سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں نا، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پلمبریو اے ہوندا جے رب دی ذات تے توکل، انشاءاللہ کل میں اے فلیکس لکھوا کے اپنے شاپ تے لان لگا وا۔ اے توکل ہوندا جے جلمیوں۔ کیا خیال ہے کہ اگر ایک مخصوص طبقہ اس بات میں مان جائے کہ واقعی میں اللہ پاک ہی رزق کا مالک ہے، اللہ پاک ہی اولاد بھی دیتا ہے، اور اللہ پاک ہی بگڑے کاموں کو سنوارتا بھی ہے، اور اللہ پاک ہی کو مدد کے لیے پکارنا بھی چاہیے، تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا تو اسی بات کا ہے نا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی آ کر بولے کہ اللہ پاک ہی سب کاموں کو بناتا بھی ہے، بگاڑتا بھی ہے، اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، رزق بھی اولاد بھی، تو اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے، تو تم لوگوں کے پاس جواب کیا ہوتا ہے؟ تو پھر تو امی سے روٹی نہیں مانگنی چاہیے، تو پھر تو پولیس سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اگر کسی کے گھر چوری یا ڈکیتی ہو گئی پھر تو کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تو بات ہی ہے کہ ایک مشرک جو ہوتا ہے نا، اس کی عقل الٹی ہوتی ہے، اور اگر ایک مشرک کا اللہ پاک پر ایمان ہو جائے تو پھر تو وہ مسلمان ہو جائے گا، پھر وہ مشرک تو نہ رہا۔ تو یہی تو انجینئر محمد علی مرزا کا مقصد ہے کہ ایک مشرک کو، ایک ایسے بندے کو جو دین سے عاری ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ توحید کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا کسے کہتے ہیں، اس کو توحید کی دعوت دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سکھانا، اور اس کو ایک پکا اور سچا مسلمان بنانا۔ حالانکہ یہ کام ان مولویوں کا تھا جن کی باتیں سن کر تم یہ سب حرکتیں کرتے ہو، اور ان کی باتیں مان کر آج تم یہاں پر کھڑے ہو کہ تمہیں توحید کا نہیں پتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا نہیں پتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا نہیں پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز سے منع فرمایا، کس چیز کا حکم دیا ہے، اور ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ لیکن تم لوگوں کی آنکھیں بند ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے فرما دیا تو بس ٹھیک ہے، یہاں پر اینڈ ہے، اور ہم اس سے آگے کوئی بات نہ سنیں گے، نہ کریں گے، اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ باقی رہی بات انجینئر محمد علی مرزا کی، نہ تو وہ بندہ کوئی اپنا دین سکھا رہا ہے، نہ کوئی اپنے دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو جوڑ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سکھا رہا ہے، اور توحید کی دعوت دے رہا ہے، توحید کا بتا رہا ہے کہ اصل میں توحید کسے کہتے ہیں، توحید ہوتی کیا ہے۔ کل تو ویسے ہی وہ جیل سے بیٹھا ہے، سمجھ آ رہی نا، یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پاکستان کے اداروں کو، بہت اچھا کیا ہے کہ وہ سی جڑا کہندا سی میں تہاڈے بابیاں دیاں دکاناں بند کر دیاں، میں فلانا کر دینا۔ لو جی اج آپ بھی بن جے تے منہ بھی بن جے، اکیڈمی بھی بن جے، چینل بھی بن جے، تے داتا صاحب دا دربار اور کھلا ہوندا پیا جے۔ رکو ذرا صبر کرو، اچھا بتاتے ہیں۔ 101 دنوں کی قید، 101 دنوں کی اسیری اور 101 دنوں کی جیلوں اور حوالاتوں کے بعد معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت مل گئی۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ آپ تمام بھائیوں کو اکراس دا گلوب، انجینئر صاحب کے تمام اسٹوڈنٹس کو، چاہنے والوں کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو بہت بہت مبارکباد، بہت بہت ان کے لیے بڑی خبر کہ انجینئر صاحب اب یہ جو اتوار آ رہا ہے 21 دسمبر کو، اس اتوار کو باقاعدہ اپنی اکیڈمی کا آغاز کریں گے اور اپنی درس و تدریس کے سلسلے کو شروع کریں گے۔ ہاں بھائی کیسی لگی آگے سواد؟ بابا تیار ہو جاؤ، باباؤں کے بابا ہے، وہ نہیں دے کوئی بابا نکلنا، قیامت تو پہلے نہیں قبر تو نکل دے، ادو ہی نکلیں گے، ڈرن گے ادھر انجینئر صاحب سے نہیں پھر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تعالیٰ جی، آپ لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو اس کام کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، تو آپ سب لوگوں کو میں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اپنی جیل کی تنہائیوں میں بھی یاد رکھا، اس سے پہلے بھی رکھتا ہوں، اب بھی رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس دعوت کے کام کو آگے لے کے چلیں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے اتنا بڑا خیر نکالا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کون لوگ ہیں جو دین کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں جنہوں نے صرف فرقہ واریت کو اور اس کے ذریعے چندے کمانے کو اپنا دھندا بنایا ہوا ہے۔ اس شر سے بہت بڑا خیر نکلا ہے، الحمدللہ۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو پریکٹیکلی تو دیکھیں، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ہو چکا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ باقی انشاءاللہ تعالی ان قریب جیلم اکیڈمی بھی کھل جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر وہ سلسلہ دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی سٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ کو انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر پوسٹ مل جائے گی کب سے اکیڈمی کھل رہی ہے انشاءاللہ تعالی، تو وہ پھر آپ شیئر کروا دیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دعوت حق ہمارا جو رڈز ہے، یہ اب ہر مسلمان کے بچے بچے تک پہنچ چکا ہے، آنے والی نسلیں اسی کو فالو کریں گی،
کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحن قربان لقربان الله وفداء نحن عن خدم الله. بسم الله سب سے پہلے تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. تو دوستو، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جب استادوں کے استاد، باباؤں کے بابا، عزت مآب جناب انجینئر محمد علی مرزا دامت برکاتہم عالیہ کی ضمانت منظور ہوئی تھی، تو ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی تھی اس بات پر. ہم نے بہت ہی خوشی کا اظہار بھی کیا تھا اور اس بات پر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت منظور ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جب ان کو اسی ضمانت پر رہائی ملی اور جب وہ اپنے گھر پہنچ گئے، تو ہم نے اس بات پر اور بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا اور اس بات پر بھی ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں کو آگاہ بھی کیا. اور اسی بات پر کچھ مخصوص طبقے کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک سنائی دے رہی تھی. لیکن آج ایک اور خوشخبری جو کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا اور آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا، سن بھی لیا ہوگا کہ اس اتوار یعنی کہ 21 دسمبر 2025 کو استاد محترم جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنی اکیڈمی میں لوگوں کو درس دیں گے اور دوبارہ سے اسی اکیڈمی میں صدائیں گونجیں گی ایک خاص طبقے کے لیے کہ منجی پیڑی ٹھکا لو. اس کے علاوہ ایک خاص طبقے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، ان کے دلوں کو جلانے کے لیے یہ بھی کہا جائے گا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. مرزا انجینئر کو رہا کرنا ملک پاکستان کے امن و سکون کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. یہ شیطان 3 سے 4 ماہ جیل میں رہا ہے. ہر اعتبار سے پاکستان میں فرقہ واریت کی ہوا ختم رہی ہے، لیکن ابھی شیطان باہر آ رہا ہے. آپ دیکھیے گا کہ ہر سمت آپ کو فرقہ واریت کی فضا نظر آئے گی. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ شخص جس انداز سے زہر اگلتا ہے اور اس زہر کو پھیلاتا ہے، ہر طرف فرقہ واریت کی ہوا جنم لیتی ہے. یہ ہمارے اکابرین آئمہ کرام کی جس انداز سے گستاخی کرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام احمد بن حنبل ہو، دیگر آئمہ کرام ہو، بزرگان دین اولیاء اعظام ہو، حضرت داتا نگری ہو، حضرت خواجہ اجمیری ہو، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہو، جس طرح ان کی گستاخیاں کرتا ہے تو ہر سمت میں فرقہ واریت پھیلتی ہے. ہاں، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ آرتھوپیڈک سرجن سے یہ کہیں کہ آپ کے پاس جو بندہ بھی آتا ہے آپ اس کی چیخیں کیوں نکلواتے ہیں. میں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں تو کبھی کسی کی سی کی آواز بھی نہیں آئی. تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی علمی جہالت دور کریں. آرتھوپیڈک سرجن کے پاس وہ بندہ آتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے یا اس کی بازو ٹل گئی ہوتی ہے یا اس کا ٹخنا ٹلا ہوا ہوتا ہے، تو جب وہ اس کو سیدھا کریں گے تو چیخ تو نکلتی ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک ایلوپیتھک علاج نہیں ہے کہ جو ٹلی ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ پہ لے آئے جب تک آپ اس کو کھینچ کے نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ تو سرجن کو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے نہیں کمپیئر کروا سکتے. میں ہومیوپیتھک بھی کرتا ہوں علاج، ہاں ادھر میں رکھیے گا. ہومیوپیتھک علاج میں دیکھیں، میں نے صبح شام کے سنت اذکار کے اوپر ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی. نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا جائز ہے، نہ احمد دیدات کو سننا جائز ہے، نہ انجینئر کو سننا جائز ہے، نہ ڈاکٹر اسرار کو سننا جائز ہے. کوئی ڈاکٹر اسرار جیسے صوفی کو سن کر کے، خارجی کو سن کر کے، خوارج کی فکر کو سن کر کے متاثر ہو کر کے ہمارے ملک میں تباہی اور گمراہی پھیلاتا ہے. کوئی انجینئر علی مرزا کو سن کر کے تباہی پھیلاتا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جا رہا ہو نا اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو. یہی ایک طریقہ ہے کہ تم قرآن پر غالب آ سکو، کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن پہ غلبہ کیسے ہوگا، کیونکہ اتنی لاجیکل یہ بک ہے کہ اس کا ہم لاجیکل آنسر تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم شور مچا کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہ خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں. جب لوگ سنیں گے ہی نہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ آج بھی یہ یاد رکھیے گا، جو یہ کہتا ہے نا کسی کی بات نہیں سننی، تو سب سے بڑی دلیل اس کی باطل پہ ہونے کی یہی ہے. اگر تم اپنے عقائد میں کانفیڈنٹ ہو تو کہو کہ جی ہماری بات تو 24 کیرٹ سونا ہے جی، پیش کریں قرآن و سنت میں. کوئی اور بھی بات کرتا ہے آپ سنیں اس کی بات اور چیک کریں، اور جو کہ کسی کی سننی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے. اب دیکھیں جی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی ضمانت قانونی رستہ اختیار کر کے پھر لی ہے اور اپنے کیس کو باقاعدہ سے وہ لڑ رہے ہیں اپنے مقررہ کے تھرو. تو انہوں نے اپنی ضمانت کسی کو دھمکا کے، کسی کو ڈرا کے، کسی پر دباؤ ڈال کر نہیں لی. تو اگر ایسا کر کے انہوں نے اپنی ضمانت نہیں لی تو پھر کچھ لوگوں کو کیا تکلیف ہے اور ان کچھ لوگوں کو کس بات کا درد ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح کی، جب سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت ہوئی ہے تب سے ہی وہ ہر طرح کی بات کر رہے ہیں. کوئی ان کو مارنے کی بات کر رہا ہے، کوئی ان پر لان تان کر رہا ہے، کوئی ان کو گالیاں دے رہا ہے. تو ان کی چیخوں کا مطلب کیا؟ کیوں اتنی چیخیں ان کی نکلیں؟ اگر ان کو پھر بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، کوئی خاص قسم کی تکلیف ہے تو پھر درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے.
और पढ़ें। दादा साहिब की घोड़ी, ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े। अब ये सब कमेंट्स और सब पोस्टें आप पढ़ते जाएं और एंजॉय करते जाएं इनकी चीखें। ये किस तरह से किसी भी बंदे पर कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं और फिर उसके वकील को भी गालियां दे रहे हैं, उसको भी गालियां दे रहे हैं और वकील के ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगा रहे हैं कि जनाब इसने किसी मिर्ज़ई की, नाउज़ बिल्लाह, किसी भी मुसलमान को मिर्ज़ई बोलना या दायरा इस्लाम से खारिज बोलना, ये तो बहुत बुरी बात है। इस्लाम के रूह से भी बहुत बुरी बात है कि अगर अगला बंदा काफिर ना हुआ तो वो कुफर अपनी तरफ, इनकी तरफ लौट कर जाएगा। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है, इनको कोई हया नहीं है। इसको देखें कि ये बंदा किसी को उकसा रहा है कि इंशाल्लाह कभी ना कभी कोई बंदा उठेगा और इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को कत्ल कर देगा, कोई मुमताज कादिर उठेगा। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। कोई और ही क्यों, तुम क्यों नहीं जाते? ऐसे लोग होते हैं जो घर बैठकर लोगों को गुमराह करते हैं और अपने दिल की ख्वाहिश लोगों से पूरी करवाना चाहते हैं। अभी एक और फिलासफर साहब हैं, इनका कमेंट भी देख लें कि ये कहते हैं कि इंसान को सजदा ना करना पहला गुनाह था और ये इस बात को लेकर अपने पीर फकीरों को सजदा करना जायज करार दे रहे हैं, उनकी कब्रों को सजदा करना जायज करार दे रहे हैं। और इनकी फिलासफी देखें कि किस तरह से इस अमल को जायज करना चाहते। अब इसको ही देख लें, मैंने कहा था ना एक मुशरिक की अकल उल्टी होती है, वो इन दोनों पर लानत डालने की बजाय खुद पर ही लानत डाल बैठाते हैं। आप क्या समझते हो मुझे जेल में डलवाओगे तो इसका मुझे कोई नुकसान होगा ना? ये समझते हैं इल्जाम लगाएंगे तो ये डर जाएगा होगा ना? मेरा डर कहीं नजर आया आपको? उसके बाद तो मैं और उभर के ही सामने आता हूं। बाबाओं के बाबा, बाबा जी, बाबा जी खा गया, तो बाबिया नु खा गया। सरकार मैंने बताया कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के ला जाओ अपने बाबे को। इंजीनियर साहब की जुबान बड़ी सख्त है और रियलिटी सख्ती होती है। अल हक़्क़ु मुर्रुन अरबी का मुहावरा है, सच कड़वा ही होता है। सच अगर मीठा होता ना तो 40 साल जिस शख्स को सादिक और अमीन कहते थे ना तुम्हारे बुजुर्गान दीन, उन्होंने रातों रात उनको मदीना शरीफ हिजरत पे मजबूर कर दिया। तुम्हारे बुजुर्गान दीन ने, आंखों का तारा था जो शख्स, सिर्फ तौहीद की बात सुनी तो नहीं हजम हुई, फिर उन्हें नहीं नजर आया। नबी इस्लाम कह रहे हैं मैं कहूं अगर इस पहाड़ के पीछे से फौज आ रही है, उनका जी आपको कभी हमने झूठ बोलते हुए नहीं देखा। उनका फिर मैं ही बता रहा हूं तुम्हें कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर तुम्हें पेश होना है। तो उनका मोहम्मद इस काम के लिए बुलाया था। फौरन ही एक मजलिस के अंदर ही वही बात जो मीठी बातें करने वाला था वो उनको कड़वा लगना शुरू हो गया। तो बेसिकली बात कड़वी होती है, बंदा नहीं कड़वा होता। ये जनाब आपके सर के ऊपर अल्लाह ताला ने एक ऐसी तलवार लटका दी है कि क़यामत तक अब बनु उमैया की चीखें इंशाल्लाह बुलंद होंगी। आपने पता क्या करना है? आपने एक बड़ी बोतल रखनी है या दूध पत्ती का एक कप रखना है साइड पे, एक बड़ा चिप्स का पैकेट, ये घर के बने हुए चिप्स, और इन्हों दी वीडियोस ला के इन्हों दी चीखां सुननियां ने, एंजॉय करनी है बस, इस ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ बस थोड़ा इतना ही काम है। يا الحبيب زمان صبوحة خطبها نصيب